سید شمیم حسین کاظمی شہید کے درجات کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ. صلوات پر محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمود وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتاب محکم و خطاب متقن وقول احسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات. حضرات گرامی قدر عزیزان محترم، شمیم کاظمی شہید کا مشن، ان کا لگایا ہوا شجر، ان کے بچوں اور ان کے خانوادے کی صورت میں اور آپ تمام مومنین اور عزاداران مولا کائنات کی صورت میں شمیم کاظمی کے بدنصیب قاتلوں کو آواز دے رہا ہے کہ تم نے یا علی کہنے والی ایک آواز کو یہ سوچ کر خاموش کیا تھا کہ اگر یہ آواز ختم ہو گئی تو یا علی کہنے والے ختم ہو جائیں گے. ہر دور کے یزیدوں کو اور ہر دور کے علی دشمنوں کو یہی غلط فہمی اپنی پیدائش کی طرح رہی ہے. ہر دور کے یزیدوں کو اور ہر دور کے علی دشمنوں کو اپنی پیدائش کی طرح یہی غلط فہمی رہی ہے کہ اگر علی والوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا دیا جائے، علی والوں کی زبان کاٹ دی جائے، علی والوں کا قتل کر دیا جائے، علی والوں کے سر کاٹ دیے جائیں تو علی ختم ہو جائے گا. ان بدنصیبوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر اللہ نہیں مر سکتا تو علی کو موت کیسے آ جائے. وہ توجہ کریں، صلوات بھیجے. جیو اللہ سلامت رکھے.
میں نے جملہ کہا اور آپ نے اسے قبول کیا ماشاءاللہ کہ اگر اللہ نہیں مر سکتا وہ اللہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ جو صمد بھی ہے، احد بھی ہے، لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، قدیم بھی ہے، ہر زمانے میں ہے، ہر زمانے میں رہے گا، زمانے سے پہلے بھی تھا، زمانے کے بعد بھی ہوگا، وہ اللہ جسے موت نہیں آ سکتی، تو جب اللہ کو موت نہیں آ سکتی تو علی کو موت کیسے آ جائے گی؟ میں نے یہ جملہ کہا ہے جان محترم کو تو کچھ سوچ سمجھ کے کہا ہے. دنیا سوچے گی کہ یہ کیا تقابل ہے کہ اللہ نہیں مر سکتا تو علی کو موت نہیں آ سکتی. ہاں، یہی قرآن کا وعدہ ہے. ہاں، یہی قرآن کا وعدہ ہے. اس رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے والے ایک رات مقرر کر لیں قرآن سمجھنے کے لیے. مہینے بھر قرآن پڑھیں لیکن ایک رات ایسی مقرر کر لیں جس میں قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. ایک رات ایسی گزاریں جس میں قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، اور جس رات آپ نے قرآن سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کر لی اسی رات آپ کو یہ آیت قرآن میں نظر آ جائے گی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس اللہ کو بیچتا ہے اور اس کی رضا خریدتا ہے. صلوات میرے بابا دے بلند محمد والے. جیو سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، اسے محفوظ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، اور لوگوں میں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں ایک ایسا ہے، صرف ایک ایسا، دی اونلی ون، صرف ایک ہے لوگوں میں جو اپنا نفس بیچتا ہے. بہت سے نہیں ہیں، صرف ایک ہے. صرف ایک ایسا ہے جو اپنا نفس اللہ کے پاس بیچتا ہے اور اس کی رضا خریدتا ہے. تو عزیزان محترم، ساری ملت اسلامیہ کے سارے جلیل القدر علماء مفسرین اس امر پر بڑی توجہ متفق ہے کہ یہ آیت ہجرت کی شب اس وقت نازل ہوئی جب توکل کا تکیہ رکھ کر، قناعت کی چادر اوڑھ کر، اطمینان کے بستر پر ابو طالب کا شریف خون رسالت کو بچانے کے لیے 40 برہنہ تلواروں کے سائے میں اطمینان کے ساتھ سویا تھا. نہ ڈرا تھا، نہ سہما تھا، نہ جاگا تھا، نہ رویا تھا. توجہ ہے نا جان محترم؟ صلوات میرے بابا دے بلند. ذرا سا جیو مولا سلامت رکھے. بس بالکل 10-15 منٹ کی زحمت ہے، زیادہ زحمت نہیں، دامن وقت یہ گنجائش نہیں ہے، لیکن ذرا سا صرف میں شہید کاظمی کے حوالے سے اور اس کے وسیلے سے اس کی پاکیزہ روح کے لیے یہ تحفہ بھیجنا چاہتا ہوں آپ سب کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے تاکہ اس حقیقت کو دنیا سمجھے. اس دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ تمام مفسرین اس امر پر متفق ہیں کہ صرف ایک دن ایسا تھا، ایک شب ایسی تھی جس میں ابو طالب کا شریف خون 40 برہنہ تلواروں کے سائے میں توکل کا تکیہ رکھ کر، اطمینان کی چادر اوڑھ کر، نبی کے بستر پر نبی بن کے سویا. توجہ کریں، نبی کے بستر پر نبی بن کے سویا، اور اس انداز میں نبی بن کے سویا
کہ روزمرہ کے دیکھنے والے ابو جہل پہچان نہیں سکے کہ بستر پہ علی سو رہا ہے یا نبی سو رہا ہے. تمام رات اسی دھوکے میں گزری. یہی تو میں کہتا ہوں اے علی کا نام مٹانے والوں، وہ علی ہی نہیں جو مٹ جائے، وہ علی ہی نہیں جو فنا ہو جائے. علی تو اس ذات کا نام ہے کہ جسے ہجرت کی شب محمد کے قتل کا منصوبہ بنانے والے ابو جہلوں نے ذرا سا غلط سمجھا، انہوں نے بھی علی کو نبی سمجھا، اور جن نصیریوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے علی کو خدا سمجھا. اب جنہوں نے علی کو صحیح سمجھا ہے اللہ جانے انہوں نے کیا سمجھا ہے. توجہ ہے نا جانے وہ سمجھے تو وہ بیٹا اور آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار. بس اتنی آمادگی مجھے چاہیے تھی اور اتنی ہی توجہ اور یہی زحمت مجھے چند لمحوں میں آپ کی سماعتوں کو دینا ہے. اور وہ یہ ہے کہ تمام رات متفق ہیں محدث دہلوی سے لے کر شبلی نعمانی تک کہ تمام رات ابو طالب کا بیٹا بستر رسول پر نبی بن کے سویا. پھر سوچیں جملہ، نبی بن کے سویا. کافر بھی نہیں پہچان سکے کہ علی سو رہے ہیں یا نبی سو رہے ہیں. کافر بھی شناخت نہیں کر سکے. روزمرہ کے دیکھنے والے بھی پہچان نہیں سکے علی سو رہے ہیں. زمانہ توجہ کرے، غور کرے، تدبر کرے. عزیزان محترم، زمانہ قرآن اور سنت کے نعرے لگاتا ہے. ارے کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہے جو سنت رسول کا اتنا سراپا ہو کہ سوئے بھی تو نبی کی طرح. توجہ ہے نا جان محترم، صلوات بھیجے بابا سے بلند. سوئے بھی ہے پھر یہ سلامت رہو. مل کر سارا مجمع پوری طاقت اور توانائی سے. ہاں پتہ چلے نا کہیں علی والے بیٹھے ہیں، دنیا کو پتہ چلے کہ قتل کرتے جاؤ، لاشیں گراتے جاؤ. جتنی لاشیں گراؤ گے خون کے ایک ایک قطرے سے علی علی کی آوازیں آئیں گی. اس لیے کہ علی ہم نے ایمرجنسی میں درباروں سے حاصل نہیں کیا ہے، ہم نے علی ماں کے دودھ سے حاصل کیا ہے. باپ کی شرافت سے نعرہ حیدری. سلامت رہے آپ. صلوات بھیجیں بابا سے بلند محمد و آل محمد. کلیئر. اب میں نے جو جملہ کہا ہے بس اس جملے کی جہاں تک وضاحت ہوگی وہیں تک میں آپ کو زحمت دوں گا. اور وہ یہ ہے کہ اس رات جب علی سوئے، تمام رات سوئے، قرآن میں آیت آئی اور لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے، واحد ہے واحد. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، صرف ایک، دی اونلی ون، صرف ایک ہے علی ایسا جس نے اپنا نفس بیچا ہے. کسے؟ بیوپاری کو نہیں، تاج کو نہیں، حکومت کو نہیں، سلطنت کو نہیں. تب تو تاج کو علی نے اپنا نفس نہیں بیچا، اللہ کو نفس بیچا. اور یہ اتنا قیمتی نفس ہے کہ علی بیچنے نہیں گیا، اللہ خریدنے آیا. توجہ ہے نا یا علی مال. صلوات بھیجے نا بابا کے بلند. اللہ نے خرید اور جبریل سے نازل کیا قیامت تک علی کی پیشانی پر یہ قصیدہ پڑھا دو کہ سے میشری سہو تغا اللہ. علی کی ذات ایسی ہے جس نے اپنا نفس اللہ کو بیچا ہے، اللہ کو بیچا ہے، اللہ نے خریدا ہے اور اپنی مرضی علی کے حوالے کی ہے. اب میں نے دوشے یہ جملہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نہیں مر سکتا تو علی نہیں مر سکتا. قرآن کی آیت ہے، اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت کرنا ہے، یقین کرنا ہے. جس کے پاس نفس ہوگا اس کو آئے گی. علی کا نفس بھی اگر علی کے پاس ہوتا تو علی مر جاتا. اب تو علی کا نفس جب ہجرت کے بعد اللہ کے پاس ہے، اپنے پاس تو علی ہے نہیں. اب یہ نفس تو اللہ کے پاس ہے. جس دن کوئی حافظ قرآن مجھے اللہ کی موت کا اعلان سنا دے میں یہ علی کہنا چھوڑ دوں گا. ہاں توجہ ہے نا.
یہ نفس اللہ نے خریدا ہے اور اب یہ نفس علی کے پاس نہیں ہے، تو کلو نفس ذائقۃ الموت کی آیت کا اطلاق ساری دنیا پہ ہوگا، علی پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نفس علی کے پاس نہیں ہے، یہ نفس تو اللہ کے پاس ہے، اللہ نے خرید لیا ہے، اور اللہ اپنے نفس کو تو موت دینے سے رہا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اب بس یہی مجھے دو ہی آیتیں پڑھنا ہے اور دو ہی فیصلے لینا ہے، ایک آیت میں نے پڑھ دی ہے اور ایک فیصلہ بھی دے دیا ہے، دوسری آیت بھی پڑھ رہا ہوں، دوسرا فیصلہ دے کر گفتگو بھی ختم کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں اپنے یقین کی پوری گہرائیوں کے ساتھ، اپنے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ غازی عباس کے علم کے سائے میں ادا خانہ کوثر میں ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لے کر اعلان کر کے جا رہا ہوں، اور قیامت تک کے لیے دشمنان علی کو مہلت دے کر جا رہا ہوں کہ میرے اس چیلنج کا جواب لے کر آ جائیں، میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا۔ پورے قرآن میں دو ہی آیتیں ہیں، ہجرت کی شب آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایک ایسا ہے جو اپنا نفس اللہ بیچتا ہے، اللہ کی رضا خریدتا ہے، تو اس آیت کے تحت علی نفس اللہ ہوا، علی لا الہ الا اللہ کا نفس ہوا۔ سوچے ذرا سا بیدار ہوں، دیکھیں مشکل مسئلہ ہے لیکن انشاءاللہ حل ہوگا اگر آپ نے تھوڑی توجہ کی۔ علی لا الہ الا اللہ کا نفس ہے اس آیت کی روشنی میں، اور علی کے متعلق قرآن مجید میں دوسری آیت آئی جب حبیب کو حکم ہوا میرے رسول فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، حبیب ان نصارے نجران سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، فناجا لعنت اللہ علی الکاذبین، آؤ اس کے بعد مباہلہ ہو اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ تو عزیزان محترم یہ بھی متفقہ مسئلہ کہ آیہ مباہلہ کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام بیٹوں کی منزل پر حسنین کو لے کر آئے، نساءانہ کی منزل پر سیدہ کو لے کر آئے، اپنے نفس کی منزل پر علی کو لے کر آئے، تو ہجرت کی شب علی اللہ کا نفس، مباہلے کے دن علی رسول اللہ کا نفس، لا الہ الا اللہ کا نفس بھی علی، محمد رسول اللہ کا نفس بھی علی۔ اگر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سے یہ نفس ہی نکال دو گے تو جسم مردہ ہو جائے گا۔ توجہ ہے نا؟ صلوات بھیج دینا بآواز بلند۔ کہا میرا بیٹا جیو جیو علی 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 یہ بھیا علی علی مل کر پوری طاقت سے اور سلامت رکھے۔ دنیا گولیاں مار کے یہ سمجھتی ہے کہ مومن پورا کے قبرستان میں گولیاں چلا دو گے تو ہمیں ختم کر دو گے، یہاں شریم کاظمی کو گرا دو گے تو ہمیں ختم کر دو گے۔ ارے ہمارا یہ بچہ جس پر ابھی نماز واجب نہیں ہوئی ہے لیکن ماں نے دودھ کی دھاروں میں بتا دیا ہے کہ نماز بالغ ہونے کے بعد واجب ہوگی، علی علی پیدائش میں واجب ہے۔ توجہ ہے نہ جانو، یہ خون کی جان بیٹا مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو۔ تو عزیزان محترم آئے من یشری کے تحت علی لا الہ الا اللہ کا نفس، آئے مباہلہ کے تحت علی محمد الرسول اللہ کا نفس۔ کیا خیال ہے ملت کا؟ فیصلہ ہی نہ کر لیں
याद रखो ये जिस्म उस वक्त तक कीमती है जब तक इस जिस्म में नफ्स बाकी रहे। इधर नफ्स ने जायक़े मौत चखा, इधर नफ्स जिस्म से अलहदा हुआ, इधर नफ्स जिस्म से फासले पर हुआ। कितना भी खूबसूरत जिस्म हो, मनो मट्टी तले दबाने के काबिल हो जाता है, दफनाने के काबिल हो जाता है। जब तक नफ्स बाकी है उस वक्त तक न जिस्म की कीमत भी बाकी है। नफ्स को अलहदा करोगे, जिस्म की कीमत इतनी रह जाएगी कि कब्र में जाकर फेंकाओ, कब्र में जाकर दफन कराओ। तुम मेरा अली सिर्फ अली नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह का भी नफ्स है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी। अब मैं कैसे बताऊं इन नौजवान दोस्तों को इस मुख्तसर से वक्त में, नफ्स के माना है जान। बस आसान लफ्जों में समझ लें, नफ्स के माना है जान। लोगों में एक ऐसा है जो अपनी जान बेचता है, अल्लाह की रजा खरीदता है। तो हिजरत की शब्द से अली है अल्लाह की जान। आसान बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूं, अली है अल्लाह की जान, अल्लाह की जान है अली, अल्लाह की जान है अली। और आया मुबाहिला की रोशनी में अली नफ्स रसूल है, रसूल अल्लाह की जान है, रसूल अल्लाह की जान है अली। अल्लाह की भी जान अली, रसूल अल्लाह की भी जान अली। अब जो भी अली की जान का दुश्मन होगा वो अबू तालिब के बेटे का दुश्मन नहीं होगा, वो अल्लाह का भी दुश्मन होगा, रसूल अल्लाह का भी। नारा हैदरी, अली मौला, मौला सलामत रखे, सलावत भेज दे मोहम्मद वाले को, फैसला खुद करे। अब अजीजान मोहतरम, अगर कोई शख्स बज़्म रिसालत में आकर ये कहे या रसूलुल्लाह मुझे आपसे बड़ा इश्क है, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, सरकार मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मुझे आपसे बड़ा इश्क है, मगर या रसूलुल्लाह मैं आपकी जान का दुश्मन हूं। अरे तो गौर ही नहीं किया। अगर कोई शख्स आए और आकर ये कहे कि साहब मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, आपसे मैं बड़ा प्यार करता हूं, आपसे तो मैं इश्क करता हूं, मगर आपकी जान का दुश्मन हूं। इमाम अब्दी साहब मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, बड़ा इश्क करता हूं, बहुत ही एहतराम करता हूं आपका, मगर आपकी जान का दुश्मन हूं। बहुत तवज्जो जानो मुहतरम। तो ऐसे शख्स को बज़्म रिसालत से उठा दिया जाएगा ना कि कैसी मोहब्बत है जो जान की दुश्मन है। हाय हाय कैसा इश्क, आपने गौर ही नहीं किया। ऐसे शख्स को बज़्म रिसालत से उठा दिया जाएगा ना, दूर रखा जाएगा ना कि भाई जब जान ही का दुश्मन है तो मोहब्बत से क्या फायदा। तो अब तारीख के औराक देखे जाओ, कलम तुम्हारा है, दावा हमारा है, तारीख तुम्हारी है, दावा हमारा है, रावी तुम्हारा है, दावा हमारा है, मुअर्रिख तुम्हारा है, दावा हमारा है, रिवायतें तुम्हारी हैं, दावा हमारा है। ये देखते चले जाओ अपनी लिखी हुई तारीखों से कि पैगंबर इस्लाम ने सीने से किसे लगाया, बज़्म से किसे उठाया। तवज्जो है ना इदारा मोहतरम, ना तारीख है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी मुहतरम, ये वक्त नहीं है कि गालिब का कोई शेर पढ़ा जाए इज्तिहादी किस्म का और उसकी तशरीह की जाए, लेकिन आपकी बालिदा नजरी के नजर मैं ये मिसरा गालिब का जरूर करूंगा, इसलिए कि कुछ दोस्तों ने भी समझ लिया तो पैगाम का पस मंजर समझ जाएंगे। गालिब ने इसीलिए तो कहा था कि ये इज्तिहाद अजब है। ये है मुश्किल शेर है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि समझ लें आप। ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मने दीन, समझें इसको, समझें। ये इज्तिहाद अजब है गालिब, ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मने दीन अली से जंग करे और खता कहे उसको। ये इज्तिहाद अजब है। सलावत मेरे बाबा से बला, अली से जंग। ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मने दीन अली से जंग करे
اور خطا کہیں اس کو. عجیب اجتہاد ہے کہ ایک شخص علی سے جنگ بھی کر رہا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے سب خطا ہو گئی تھی، سب غلطی ہو گئی تھی، سب خطا ہو گئی تھی. ارے پیغمبر کا واضح ارشاد موجود ہے، یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، سرموں کا سلمی، بغضوں کا بغضی، حبوں کا حبی، حربوں کا حربی. یا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا دوست میرا دوست ہے، تیری دشمن میرا دشمن ہے، تیری صلح میری صلح ہے، تیری جنگ میری جنگ ہے. جو تجھ سے لڑنے کے لیے آیا، یا علی وہ تجھ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، وہ مجھ سے لڑنے کے لیے آیا. اب تاریخ میں فیصلہ کیے جاؤ، علی کے مقابلے میں آتے رہو، نسلوں کا تعین کرتے جاؤ. علی کے ہائے 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 علی کے. اور اب پھر بات یہ آئے گی صاحب، علی تو سن 40 ہجری تک رہے اس دنیا میں. اس کے بعد آج کی شب میں ابن ملجم ملعون نے قتل کر دیا. رہے 40 ہجری تک اس دنیا میں، تو 40 ہجری تک علی کے مقابلے میں جو آتا رہا اس کے شجرے کا تعین ہو گیا. اب 40 ہجری کے بعد عزیزان محترم تعین ہی نہ ہو سکتا کہ کس کا شجرہ نسب کیا ہے، کون دشمن رسالت ہے. اس لیے 40 ہجری سے لے کر آج 1418 ہجری تک بھی نسلوں کا تعین علی کے نام سے ہو رہا ہے کہ جن کی نسلوں میں خرابی ہے، جن کے نسب میں خرابی ہے، انہیں علی تو نہیں مل رہا. جہاں بھی کوئی علی والا ملتا ہے اسے قتل کر دیتے ہیں. یعنی اعلان کر رہے ہیں کہ شجرہ کیا ہے، حسب کیا ہے. نعرہ حیدری. یہ بیٹا بابا سے فیصلہ یا علی، آج بھی تیرا اسم گرامی، تیرا نام پیمانہ بنا ہوا ہے مومن اور منافق کا. آج بھی پہچان بنی ہوئی ہے نفاق اور کفر کی. آج بھی کسوٹی بنی ہوئی ہے کہ ایمان کہاں ہے، نفاق کہاں ہے، ولدیت کی وحدت کہاں ہے، ولدیت کی کثرت کہاں ہے. صلوات بھیجے، صلوات بھیجے، صلوات بھیجے. ولدیت کی کبھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. عزیزان محترم، دنیا کو یہ جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ایک ہی پیمانہ ہے جو ایمان کا تعین کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کہنے سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، محمد رسول اللہ کے اقرار سے ایمان ثابت نہیں ہو سکتا. آدمی مسلمان تو کہلا سکتا ہے، ایمان ثابت نہیں ہو سکتا. ساری کائنات میں ایک ہی نام ہے علی کا، جس کا اقرار کیے بغیر ایمان کا پتہ نہیں چلتا. اگر لا الہ الا اللہ کہنے سے اور محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے سے انسان کے مومن ہونے کا پتہ چل سکتا ہوتا تو سورہ منافقون کبھی نازل نہ ہوتا. توجہ ہے نا دوستو؟ صلوات میں جناب محمد و آل محمد. یہ ہے وہ کلیہ. یہ سورہ منافقون کا آنا، سورہ منافقون کا نازل ہونا، اس میں صفات بتانا، خصوصیات بتانا، اس میں بتانا کہ میرے حبیب یہ جو آ رہے ہیں تیری بزم میں آ کر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ جو آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، یاد رکھنا میرے حبیب یہ مومن نہیں ہے. یہ مومن کب ہوں گے؟ یہ مومن اس وقت ہوں گے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب یہ اپنے معاملات میں تجھے حکم بنائیں گے تب مومن ہوں گے. پھر جو تو فیصلہ کرتے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حبیب نہ صرف یہ کہ تجھے اپنے معاملوں میں حکم بنائے، بلکہ جب تو کوئی فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، شک نہ لائیں. تو جو پیغمبر کے فیصلے کے خلاف دل میں شک لائے وہ بھی مومن نہیں ہے، اور جو زبان پر اعتراض پیغمبر کے سامنے کر دے. توجہ ہے نا؟ سرکار یہ سلح کیوں کی، یہ جنگ کیوں کی، یہ علم کیوں دیا، یہ علم کیوں لیا، یہ ہجرت کیوں کی، یہ آیت کیوں آئی؟ جہاں زندگی ہی کیا کیوں گزر جائے. ہائے 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 یا علی.
جہاں زندگی ہی کیا اور کیوں میں گزر جائے، وہاں ایمان کی رغبت نہیں ہوتی۔ جہاں یقین کا عالم یہ ہو کہ 1400 برس ہو گئے ہیں، ہر دور میں ہمیں مقتل میں آنے کی دعوت دی جاتی رہی، قتل گاہیں سجانے کے اعزاز ہمیں 1400 برس میں صرف اس بات پر ملتے رہے کہ یا علی کیوں کہتے ہو، اور ہر قتل کے بعد ہر خون کا افزائش کی ہے، ان میں کمی واقع نہیں آئی، یہ بتانے کے لیے کہ علی دماغ میں نہیں ہے، علی خون کی شرافت میں ہے، علی دل کی دھڑکن میں ہے، علی ماں باپ کی تربیت میں ہے، علی خاندانی بیک گراؤنڈ سلامات میں دینا، علی پس منظروں میں ہے۔ اشارہ محترم، مجھے دنیا کا، بس ختم کر رہا ہوں گفتگو، مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ دکھاؤ تو صحیح، کوئی حاکم دکھاؤ، پوری 1400 برس کی تاریخ کو چیلنج کر رہا ہوں، جو رات کے 3 بجے رمضان کے مہینے میں اتنے ٹھنڈے موسم میں، اس برہم موسم میں، رات کے اس وقت تا حد نظر اتنی دور آبادی میں ہزاروں کی تعداد میں اپنے دربار کو اس وقار کے ساتھ کوئی سجا لے علی کے علاوہ، تو میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں۔ توجہ ہے نا؟ حالانکہ علی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، شہنشاہ ہمارا پردہ غیب میں ہے، شہنشاہ غائب ہے، دربار حاضر ہے۔ اور یہ دربار کا سجنا یہ بتا رہا ہے، دربار کا باقی رہنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ لاوارث دربار نہیں ہے، اس کا وارث موجود ہے۔ لاوارثوں کے دربار اجڑ جاتے ہیں، توجہ ہے نا، لاوارثوں کے دربار اجڑ جاتے ہیں، یہ دربار وارثوں کا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ادا خانہ کوثر میں تاریخی مجلس ادا، جس میں آپ تمام رات نوحہ خوانی بھی کر رہے ہیں، اب آپ آگ کا ماتم بھی کریں گے، ذوالجناح کی زیارت بھی ہوگی۔ عزیزان محترم، زمانہ دیکھے، زمانہ سمجھے، زمانہ غور کرے۔ ایک ذوالجناح ہے جس نے کربلا میں حسین سے وفاداری کی تھی، آج تک اس کی شبیہ کا بھی احترام کیا جا رہا ہے، اس کی شبیہ کا بھی، یہ ذوالجناح نہیں ہے، اس ذوالجناح کی شبیہ ہے، سامنے آ جائے تو احترام واجب ہو جاتا ہے، سر جھکانا واجب ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھو، شبیہ ہوتی ہی اس کی ہے جس کی اصل موجود ہو۔ آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر، پھر غور کر لیں۔ شبیہ نہیں، اسے اور آتا ہوں، نقل ہوتی ہی اس کی ہے جس کی اصل موجود ہو، جس کی اصل موجود ہو۔ یاد رکھیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بس یہی جملہ تقریر کا آخری جملہ ہے، نقل ہوتی اس کی ہے جس کی اصل موجود ہو۔ آپ نے دیکھا سرکار رسالت مآب کے بعد آج تک کتنے جھوٹے نبی بنے، یہ جھوٹے نبیوں کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی سچا نبی ہے۔ اور سرکار رسالت مآب کے بعد کتنے جھوٹے نبی بنے، جھوٹوں کا ہونا بتا رہا ہے کہ کوئی سچا نبی ہے۔ اور مولا کے پردے غیب میں جانے کے بعد کتنے جھوٹے امام بنے، یہ جھوٹے اماموں کا آنا بتا رہا ہے کہ کوئی سچا امام ہے۔ توجہ ہے نا؟ اذان محترم، صلوات بھیجنا محمد آل۔ ارے آپ نے بہت نقل بنتی ہی اس کی، توجہ میں تقریر کا آخری جملہ، نقل بنتی ہی اس کی ہے جس کی اصل موجود ہو۔ یہ نقلی اماموں کا پیدا ہونا، جھوٹے اماموں کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سچا امام موجود ہے، اصل امام موجود ہے، جس کی اصل ہو اسی کی نقل بنا کرتی ہے، جس کی اصل ہو اسی۔ اپنے غور ہی نہیں کر رہے، ارے یہ مسجدیں نقل ہیں کس کی؟ خانہ کعبہ کی۔ اصل موجود ہے تو نقل بن رہی ہے نا، اصل موجود ہے تو نقل بن رہی ہے نا، یعنی اصل کا وجود بتاتا ہے کہ نقل کیوں قائم ہوئی۔ آج تک نقلی نبی پیدا ہوئے، نقلی امام پیدا ہوئے، اس لیے اس کا فیصلہ کنجلا ہے۔ اے کوئی شعر ہے جنہوں میں سمجھاواں، میں تو جملہ کیا ہے اور تو سا سمجھ بھی لیتا ہے تو رہن دے ادھر خیر نال۔ چلو سلوات بھیجو مولا دے نام پہ، آل محمد صاحب۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، نقل اس کی ہوتی ہے جس کی اصل موجود ہو، نقل ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ نقل مطابق عقل ہے یا نہیں،
بھائی دیکھیں نا، میں کسی کی نقل کر سکتا ہوں، کوئی میری نقل کر سکتا ہے نا؟ ہاں، نقل بھی ہے، کوئی میری نقل کر سکتا ہے، میری طرح واسکٹ پہن سکتا ہے، میری طرح چشمہ پہن سکتا ہے، میری طرح ٹوپی پہن سکتا ہے، میری طرح تسبیح پہن سکتا ہے، میری نقل تو یہ میری نقل کرنا میرے لیے تو خوشی کی بات ہے نا، یہ نقل کرنا میرے اصل ہونے کا اقرار ہے۔ توجہ ہے جان محترم، صلوات بھیج دیں بس محمد آل محمد پر، بات تو ہو گئی، یہی میں کہہ رہا ہوں۔ اگر عرفان عابدی کی اصل ہی نہ ہو تو اس کی نقل کون کرے؟ نقل تو اس کی نہیں ہو سکتی جس کی اصل نہ ہو، لیکن جس کی اصل ہوگی اس کی نقل ہوگی۔ نبی کی اصل ہے، نبی کی نقل ہو رہی ہے۔ امام کی اصل ہے، امام کی نقل ہو رہی ہے۔ جھوٹی صحیح نقل تو ہو رہی ہے نا، لیکن آج تک آپ نے تاریخ میں سنا کہ کوئی جھوٹا خلیفہ بھی پیدا ہوا ہو، کسی جھوٹے خلیفہ یا جھوٹے بادشاہ کا دعوے دار خلافت و بادشاہت نہ ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ کسی کی کوئی اصل ہی نہیں تھی، اور اصل ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے، میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، حبیب ہم تیرے دشمن کی نسلوں کو دم بریدہ کر دیں گے۔ تو نبی کا دشمن جب ہے ہی دم بریدہ تو اس کی اصل کہاں ہوگی؟ اس کی صلوات بھیجے نا بآواز بلند۔ یاد رکھے عزیزان محترم، مسئلہ صرف یہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ، یہ مقدس مہینہ، یہ مقدس راتیں، یہ نزول قرآن کا ماحول، یہ شدت قرآن، یہ رقت قرآن، یہ تلاوت قرآن، یہ قرآن میں غور، قرآن میں خوف، قرآن میں تدبر، قرآن میں تفکر، یہ نمازیں، یہ سجدوں کی کثرت، یہ عمرے، یہ طواف، یہ مدینے، یہ شبینے، یہ تمام لمحے ثابت کر رہے ہیں کہ اس مہینے کا ایک ایک سانس، ایک ایک ساتھ مبارک بھی ہے، مسعود بھی ہے، عبادت کے لیے بھی ہے۔ تمام مسلمان اپنے تمام زندگی کا اثاثہ سمجھتے ہیں ماہ سیام کو، لیکن آج 18 رمضان کو صرف ہم علی والے ہیں جو علی کا ماتم کرنے کے لیے انگارے سجائے بیٹھے ہیں۔ یہ ماتم بھی ہوگا، یہ آگ کے شعلوں کو گلزار بنتا ہوا بھی دنیا دیکھے گی۔ یہ یا حسین کہتے ہوئے ماتمی نوجوان آگ کے شعلوں میں جائیں گے تو اعلان کریں گے کہ اس دنیا کی آگ کو اگر یا حسین کہہ کے بجھایا جا سکتا ہے تو جہنم کی آگ کی حیثیت کیا ہے علی والوں کے لیے۔ عزیزان محترم، یہ اعلان کر رہے ہیں، ارے ہم تو عام حالات میں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنے جذبہ عبادت میں، اپنے جذبہ غم میں، اپنے جذبہ ماتم میں تیار ہو کر، پاکیزہ ہو کر، پاک کپڑے پہن کر، ہمارے ماں باپ ہمیں غسل دے کر، پاکیزہ کپڑے پہنا کر، علم ہاتھ میں دیکھ کر کہتے ہیں جاؤ آگ کے شعلوں پہ یا حسین کرتے ہوئے، آگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ لیکن ایسی نوبت نہیں آئی آج تک، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی نوبت آئے کہ ہماری کسی ماں بہن کو آگ پر چلنا پڑے۔ ارے یہ مصیبت بھی ایک گھرانے نے دیکھی ہے، سارے خیمے جل رہے ہیں۔ سلامت رہو، بس دیر سے دیر لگتی ہے مجلس ہونے، سارے خیمے جل رہے ہیں۔ عاشور کی شب، عاشور کی عصر کا وقت، قیامت کا وقت ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا سب خیمے جل گئے، ایک خیمہ شعلوں کے لپیٹ میں ہے۔ میں نے دیکھا اس خیمے کے گرد ایک دلیر بیوی ہے جو کبھی اس خیمے کے قریب جاتی ہے، کبھی دور ہٹتی ہے، کبھی دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں جاتی ہے۔ میں نے دیکھا، سنے گی میری ماں بہنیں یہ جملہ، حمید کہتا ہے، دشمن کا راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ دلیر بیوی، وہ بہادر بیوی یا علی کہتی ہوئی چلتے ہوئے خیمے داخل ہو گئی۔ میں سمجھا بہت قیمتی زیور ہوگا جسے یہ بچانا چاہتی ہے، بہت بڑا سرمایہ ہوگا جسے یہ بچانا چاہتی ہے، لیکن حمید کہتا ہے واللہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بیوی اپنی پشت پر ایک بیمار کو لیے ہوئے آگ کی لپٹوں سے بچاتی ہوئی یا علی کہتی ہوئی باہر آئی۔ میں نے اس وقت پہچانا جب اس نے اس بیمار کا شانہ ہلا کر کہا بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، زینب اجڑ گئی۔
جزاک اللہ جزاک مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ حمید کہتا ہے میں نے اس بیوی کو اس وقت پہچانا جب اس نے سجاد کا شانہ ہلا کر کہا بیٹا آنکھیں کھولو، زینب اجڑ گئی، زینب اجڑ گئی۔ مولا سید سجاد نے، یہ آنکھ پر ماتم کرنے والے نوجوانوں مولا تمہیں سلامت رکھے، سید سجاد نے زندگی میں پہلی مرتبہ آج قیامت کا منظر دیکھا ہے۔ شولوں میں گھرے ہوئے خیمے دیکھے ہیں اور پھوپھی کا کھلا ہوا سر دیکھا ہے۔ فوراً آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے میرا غیرت دار مولا کہتا ہے پھوپھی اماں چچا عباس کہاں ہے؟ پردے کا وارث عباس، پردے کا وارث عباس، علی کی بیٹیوں کا پردہ عباس، زینب و کلثوم کا پردہ عباس۔ عزادارو آج مسجد میں علی جو ضربت کھا رہے ہیں نا، علی اکیلے نہیں ہیں، علی کے 18 بیٹے موجود۔ آج 18 رمضان ہے نا، آج شب ضربت ہے نا، بس یہی وقت ہے، قطن یہی وقت ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد نماز فجر کی اذان ہو جائے گی نا، یہی وقت ہے کہ میرا مولا زینب کو آواز دیتا ہے، ام کلثوم کو آواز دیتا ہے بیٹا ادھر آؤ۔ دونوں بیٹیاں بابا کے پاس آئیں، دونوں بیٹیوں کو کلیجے سے لگا کر جو پیشانی پر علی نے زینب و کلثوم کے بوسہ دیا، ام کلثوم تڑپ کے کہتی ہے بابا مسجد میں تو روز جاتے ہو، بابا نماز تو پڑھنے روز جاتے ہو، لیکن آج کیسے پیار کر رہے ہو؟ آج تو ایسے پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، تمہارے روزے قبول کرے، تمہاری نمازیں قبول کرے اور تمہارا ماتم قبول کرے۔ عزیزان محترم 2 جملے سن لیجئے، مجلس ختم کر دوں گا۔ زینب کو پیار کیا، ام کلثوم کی پیشانی چومی۔ اب میرا مولا یہی وقت تھا 18 رمضان کا، میرا مولا مسجد کوفہ میں جانے کے لیے جیسے ہی بیت الشرف کے دروازے پر آئے، دروازے کے قریب ابھی پہنچے تھے کہ گھر میں پلے ہوئے پرندوں نے، بتوں نے اپنی چونچوں سے مولا کا دامن پکڑا، چلا کر کہا مولا آج مسجد میں نہ جاؤ، فاطمہ کی بیٹیوں کو یتیم نہ کرو، مولا مولا مسجد میں قاتل موجود ہے۔ جزاک اللہ، کیا پرسہ دے رہے ہو، بس یہ حق ہے۔ عزادارو خدا کی قسم رونا چاہتے ہو تو ایک جملہ میرا سن لو، مصائب روک کر کہہ رہا ہوں۔ رات کے 3 بجے سردی کے اس موسم میں جتنے سکون کے ساتھ اس عزا خانے میں بیٹھ کر رات کے اس وقت میں میری ماں بہنوں تم رو رہی ہو نا، اللہ تمہارے پردے سلامت رکھے۔ تم ذاکر سے زینب کا پردہ سن کر بھی یہ بھی ہاشا رو رہی ہو، کس طرح سے ماتم جتنا تم رو رہے ہو نا، خدا کی قسم زینب کو حسین کے لاشے پر بھی اتنا رونے نہیں دیا گیا۔ جتنا تم سن کے رو رہے ہو زینب دیکھ کر بھی نہیں رو سکی، زینب دیکھ کر بھی نہیں رو سکی، حالانکہ حسین تمہارا آقا ہے، زینب کا بھائی تھا حسین، زینب کا ماجایا تھا حسین۔ تم آج 1400 برس کے بعد بھی ذاکروں سے سنتے ہو عزادارو کہ حسین کے گلے پر خنجر چلا تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی فراٹ ٹوٹ پڑتی ہے، 1400 برس کے بعد سن بھی نہیں سکتے۔ سلام کرو نا اس بہن کو جو 70 قدم کے فاصلے پر قرآن سر پہ رکھ کر بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھتی رہی، بھائی ذبح ہوتا رہا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آج عزادارو بس ایک جملہ، آج سارا دن ہو گیا، ساری رات ہو گئی، ہر ذاکر سے ہر عالم سے یہی سن رہے ہو نا، آج شب ضربت ہے، آج ابن ملجم ملعون نے میرے مولا کے سر پر ضربت ماری، ضربت کا لفظ آتا ہے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ اس حسین کو دیکھو نا جو دیکھ رہا ہے اور باپ ضربت کھا رہا ہے، اس حسن کو دیکھو نا جو دیکھ رہا ہے اور بابا کی ریش اقدس خون سے تر ہو رہی ہے۔ عزادارو جیسے ہی ایک جملہ اگر سن سکو تو سن لینا عزادارو، جیسے ہی میرے مولا کے ضربت لگی ہے نا، میرے مولا نے
इशारा किया, हाथ से इशारा करके कहा, बेटा हसन दूसरा सजदा हम नहीं कर सकते, खून पेशानी का सारे जिस्म में आ गया है, बेटा दूसरा सजदा मुकम्मल करो, नमाज मुकम्मल कराओ, नमाज मुकम्मल कराओ। हसन ने बाबा जख्मी बाबा के बराबर बैठकर नमाज मुकम्मल कराई। मेरे मौला ने बैठकर नमाज पढ़ी, इधर नमाज फजर तमाम हुई, उधर अली को गश आया, शेर खुदा को एक गलीम में डाला गया, एक कालीन में डाला गया। 18 बेटे अली के मातम करते हुए मातमदार, कूफे के रोजादार, सोगवार गलियों में वह अमीरुल मोमिनीना वह अलिया का मातम करते हुए जुमला सुन लिया। हाँ अज़ादारो, ये शेर खुदा का, ये जख्मी शेर खुदा है, ये जख्मी शेर खुदा है, ये कोई लावारिस नहीं है कि जिस पे रोने वाला कोई ना हो। अली के 18 बेटे मौजूद हैं। अब जुमला सुन लो, मजलिस इसी पर खत्म कर दूंगा। अज़ादारो, अभी आधा रास्ता तय हुआ था कि हसन का कांधा अली बादशाह ने दबाया। बेटा हसन रुक जाओ। बाबा क्या बात है? बाबा खैरियत है? हाँ बेटा, ये जो हमारे साथ जो समझ गए वो बोलो, मजाक कर रहा बेटा, मौला तुम्हें सलामत रखे, जब मौला तुम्हारे जिक्र हुसैन की तौफीक में इजाफा फरमाए, मौला तुम्हें सलामत रखे। दिल की गहराइयों से रात के इस वक्त में आसमान के नीचे बैठकर रो रहे हो, शहजादियों को पुरसा दे रहे हो, बेटा रुक जाओ। बाबा क्या है? बेटा ये हमारे साथ जो कूफे के रोजादार आ रहे हैं, ये खाक उड़ाते हुए, ये मातम करते हुए, बेटा इन्हें यहीं से वापस लौटा दो। बाबा हसन कहते, बाबा क्यों? बाबा ये आपके नमाजी हैं, बाबा ये आपके अज़ादार हैं, अच्छा नहीं मालूम होता कि इन्हें रास्ते से लौटा दिया जाए। अली कहते हैं, बेटा हसन मुझे भी अच्छा नहीं मालूम होता कि फातिमा की बेटियों के रोने की आवाजें कूफे के नामहरम सुने। अरे मेरी बेटियां दरवाजे पे रो रही होंगी, अली मर जाएगा। हाँ जुमला सुना, बेटा अली वक्त से पहले मर जाएगा। अगर किसी नामहरम के कानों में मेरी ज़ैनब की आवाज चली गई, मेरी कुलसूम की फरियाद चली गई, बेटा इन्हें वापस करो। हसन ने हुक्म दिया, नमाजी वापस चले गए। मैं सिर्फ इतना जुमला कहूंगा, या अली मैं तेरी गैरत के कुर्बान, मौला कूफे के नामहरमों के कानों में आज ज़ैनब की आवाजें गवारा नहीं कर रहे। मौला 61 हिजरी में इसी कूफे में आ जा, जहां तेरी ज़ैनब, तेरी कुलसूम रसन बस्ता पत्थर खाती हुई बाजारों से गुजर रही है, दुनिया तमाशा देख रही है और ज़ैनब फरियाद कर रही है, या अलिया, या अलिया, या बाबा। हमें उस